السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 17، اس میں ہم واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے. تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس میم. ٹھیک ہے. سو آج کا جو ہمارا ایشو ہے، جو لیکچر ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو سوائل سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ ایشوز ان پاکستان. بیسیکلی ہم یعنی جو ہمارا ایکالوجی میں جو ہمارا سوائل ایک فیکٹر ہے اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. جیسے جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے انرجی بجٹ اور کاربن کو اور واٹر، یہ ہمارے جو لاسٹ 2 سے 3 لیکچرز تھے وہ ان ٹاپکس پر تھے. تو اب ہم ایک اور فیکٹر جس سے ہم انوائرمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ واٹر، سوائل، انرجی، یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. تو اس لیے جو آج ہمارا جو یہ ٹاپک ہے وہ سوائل سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس طرح کے سوائل سے ریلیٹڈ جو ایشوز جو کہ وہاں کی جو ویجیٹیشن، جو فلورا ہے وہاں کے اس ایکو سسٹم کے، اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سوائل پر آج ڈسکشن کریں گے. سو سوائل ہمارے پاس بیسیکلی سوائل ایک نیچرل ریسورس ہے، ٹھیک ہے، ہماری بیسک نیسیسٹیز میں وہ انکلوڈ ہے. اور بیسیکلی جو ہمارے پاس سوائل ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک ارتھ کے اوپر، ایک سرفیس کے اوپر کور ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کورنگ ہے ارتھ کی لیئر، سرفیس کے اوپر سوائل کی لیئر ہوتی ہے، جو کہ جس سے ہمارے پاس جو ٹیریسٹریل لائف ہوتی ہے وہ اس کی سروائیول یا اس کی ایکسٹنکشن یعنی ختم ہونا ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹیریسٹریل لائف کا، ڈیپینڈنگ اپون دی سوائل. کیونکہ اگر وہ سوائل کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کوانٹٹی، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کے اندر منرلز جو بھی اندر موجود ہیں، کیونکہ وہ یہ جو پلانٹس ہیں ان کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے بات کی گئی ہے کہ جو ٹیریسٹریل لائف ہے اس کی ایگزسٹنس کے لیے ہمارے پاس جو سوائل ہے وہ ایک امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہے. کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے جو بھی جتنی بھی فوڈ پروڈکشن ہے یا پلانٹ گروتھ ہے اس کے لیے. فوڈ پروڈکشن کے لیے کس طرح سے سوائل، کیونکہ جو سوائل ہے اسی کے اندر ہمارے پاس جو منرلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو سوائل ہے، سوائل میڈیم ہے ہمارے پاس پلانٹ گروتھ کے لیے، فوڈ پروڈکشن کے لیے وہ ہمارے پاس ایک میڈیم ہے، یعنی ریسورس ہے وہ. اچھا، اس کے بغیر، سوائل کے بغیر آبویسلی ہمارا جو ٹیریسٹریل ایکو سسٹم ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سوائل سے جو منرلز ہیں، جو پلانٹس کی، جو آپ کی فلورا کی جو روٹس ہیں وہ اسی سوائل کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر یہ سوائل نہیں ہے تو آپ کا جو ٹیریسٹریل ایکو سسٹم ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. ہمارے پاس جو سوائل ہے، اوپر والی جو کورنگ ارتھ کی ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہمارے پاس تھن لیئر جو مینٹل کے اوپر ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس سوائل کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے، اگر آپ دیکھیں، بات کریں کہ جو پرانی جو سوائلز ہوتی تھی، جیسے ہمارے پاس جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سوائلز ہیں ان کی فرٹیلٹی کم ہو رہی ہے. تو یہ اس کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ ارلی سویلائزیشن، جیسے آپ نے دریائے نیل کا نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس جہاں پر ایجپشین جو سویلائزیشن تھی وہ ایگزسٹ کرتی تھی. ہمیشہ سے جو ہمارے پاس جو دریاؤں کے آس پاس والے جو علاقے ہوتے ہیں وہ فرٹائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم پنجاب کو کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر لینڈ ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو انڈس سویلائزیشن ہے وہ اس ایریا میں، ایشیا میں، پاکستان میں، اس سب کانٹیننٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ جو بھی ہمارے پاس دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آس پاس جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت فرٹائل ہوتا ہے. اس کے آس پاس آپ ویجیٹیشن دیکھیں گے، کراپس دیکھیں گے، یعنی ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دریاؤں کے آس پاس پیک پہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ارلی سویلائزیشن آپ کو ایگزامپل دی گئی ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ریور نائل ہے، نائل سویلائزیشن ہے، ٹائگرس سویلائزیشن ہے. ٹائگرس بھی جو ہے وہ ایشیا کا ریور ہے. اسی طرح یوفریٹس بھی ایشیا کا ریور ہے. انڈس بھی آپ کو پتہ ہے، انڈس ریور جس میں ہمارا پاکستان اور سب کانٹیننٹ انڈیا کا کچھ پورشن آتا ہے. یانگسٹے بھی ریور ہے چائنا میں. ہوانگ ہو بھی چائنا کا ریور ہے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریورز ہیں، یہ ایکٹیویٹیز جو فرٹائل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان ریورز کی، ان سویلائزیشن کے آس پاس جو ہیں بہت زیادہ تھی.
لیکن جیسے جیسے وہاں پر جو ہے obviously اب جیسے اگر آپ دیکھیں اگر آپ انڈس سویلائزیشن کو دیکھیں جس میں اب ہماری یہ دریا آتے ہیں چناب اور انڈس اور اس طرح کی یہ جو راوی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اب ان جو ریورز ہیں ان کی بھی جو سچویشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. ڈفرینٹ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ریور میں راوی میں بھی جو ہمارے پاس پانی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو obviously اس کے آس پاس جو لینڈ ہے جب وہ ریور ہی فرٹائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آس پاس کی جو لینڈ ہے سوائلز ہیں وہ بھی فرٹائل نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے پاس یعنی ڈپینڈ کرتا ہے ان سوائل کی فرٹی کے اوپر. تو جیسے جیسے وہاں کے آس پاس علاقوں میں بلڈنگز بن گئیں اور دوسری جو انڈسٹریل ریولوشن ہو گئی ہے، تو یہ جو ارلی سویلائزیشن جو کہ فرٹائل سوائلز تھیں ان کی جو فرٹیلٹی ہے اس میں کمی آ گئی کیونکہ مس یوز ہوا لینڈ کا، سوائل کا، ٹھیک ہے. تو وہ مس یوز میں آپ کے پاس یہ جو جتنی بھی ہماری اربنائزیشن ہے، جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہ سب آپ کی جو ہے اس فیکٹر کے اندر آتی ہے، جس نے کہ ان سب فیکٹرز نے جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہے، ان ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز نے جو سوائل کی جو فرٹیلٹی ہے اس کو ود دا پیسج آف ٹائم ختم کر دیا. تو یہ سویلائزیشن جو ہے نا اتنی اب فرٹائل نہیں رہی. اب ہم ریئل ایشو کی طرف آتے ہیں جو کہ سوائل کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو سوائل ہمارا ایک میجر ریسورس ہے، نیچرل ریسورس ہے. پلانٹ اور ٹیریسٹریل لائف جو ہے وہ بہت حد تک ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. صرف اس میں ہمارے پاس ان میں ایشوز کیا ہیں؟ دو طرح کے ایشوز ہیں، واٹر لاگنگ اور سوائل سیلینٹی، جس کو ہم ڈسکس کریں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس واٹر لاگنگ کیا ہے. واٹر لاگنگ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو سوائلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو پانی کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ فلفل وہ کرتی ہیں. جو کہ پودے ہیں انہوں نے اپنی جو روٹس ہیں وہ جو گراؤنڈ واٹر میں پانی موجود ہوتا ہے وہ اسی سے اس کو سیپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو روٹس ہوتی ہیں پلانٹس کی، ٹریز کی، وہ اس کی روٹس پانی کو وہاں سے گراؤنڈ واٹر سے ابزارب کرتی ہیں اور پھر اپنے فردر روٹ سسٹم کے تھرو اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیوز میں اور ڈفرینٹ برانچز میں ان کو وہ ٹریول اپ کرتے ہیں. ٹریول کرنے کے لیے ان کو obviously وہ روٹس کے چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس سوائل میں واٹر کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو واٹر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی جو اسے تو زمین کے نیچے ہونا چاہیے لیکن وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سوائل اس کو سیپ کر کے اتنا ایکسٹرا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کچھ سرفیس پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جیسے اگر آپ یہ پکچرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے جو کہ ابھی یعنی یہ وہ پانی نہیں ہے جو کہ فصلوں کو دیا ہوا ہے تو وہ پریزنٹ ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس سرفیس کے اوپر وہ آ گئی، یعنی گراؤنڈ واٹر کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے پاس سرفیس پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گراؤنڈ واٹر کو تو بیسیکلی آپ کے پاس سرفیس کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ فلڈنگ، ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں، وہ ابھی ہم ون بائی ون دیکھیں گے. تو ڈفرینٹ کازز کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس واٹر گراؤنڈ واٹر ہے وہ آپ کے پاس اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہاں پر مینشن بھی کیا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کمز آن دا سرفیس آف دا لینڈ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان سرٹن کیسز اٹ گیدرز آن دا گراؤنڈ لیول آف دا لینڈس، کہ اب سرفیس پہ یعنی گراؤنڈ پہ وہ موجود ہے، اوپر آپ کو سرفیس پہ نظر آ رہا ہے. اور کبھی کبھار وہ اسٹریم بھی، یعنی اب آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اسٹریم پریزنٹ ہے، ایک کینال پریزنٹ ہے یہاں پہ، تو وہ اس طرح کی شکل بھی لے لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس گراؤنڈ واٹر اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اگر آپ کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر آپ کو سرفیس پہ نظر نہیں آ رہا. یہ جو پکچرز ہیں یہاں پہ تو آپ کو سرفیس پہ اویلیبل ہے لیکن اس طرح کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ سرفیس پہ پریزنٹ نہیں ہے. لیکن جو گراؤنڈ واٹر ٹپکلی ہے، جیسے لاہور کا جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ 40 میٹرز ٹو 50 میٹرز، یعنی آپ نے سوائل کی جو سرفیس ہے اس سے 40-50 میٹرز اگر آپ نیچے جائیں تو اب اس کی جو گراؤنڈ واٹر کی جو ویلیو ہے وہ 40-50 میٹرز ہے، ٹھیک ہے. لیکن پنجاب کے کچھ ایریاز میں واٹر لاگنگ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ 40-50 میٹر سے اوپر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کلوز ٹو 5 میٹرز ہو. یعنی اگر آپ گراؤنڈ جو سرفیس ہے اس سے نیچے جائیں تو 5 میٹر سے آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ کو اوپر سرفیس پہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یوزول جو آس پاس کے علاقوں میں جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل کی ویلیو ہے جتنے وہ بلو دا سرفیس وہ پریزنٹ ہے اس سے بھی، یعنی کچھ ایریاز میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ اوپر ہو جائے لیکن ابھی سرفیس پہ نہیں آیا.
ٹھیک ہے، تو وہ بھی واٹر لاگنگ میں ہی انکلوڈ ہوگا، لیکن اس کی کوانٹٹی جو ہے یعنی ابھی اس کی بہت کم پریزنٹ ہے. لیکن اگر مزید جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ اگر واٹر لاگنگ کو انکریز کرتے جائیں گے تو آبویسلی پھر وہ آپ کو جو سرفیس ہے آپ کو سرفیس پہ بھی وہ واٹر نظر آنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ جو آپ کو پکچرز میں نظر آ رہی ہیں یہ وہ واٹر نہیں ہے جو کہ فصلوں کو دیا جاتا ہے تو آپ کے پاس نظر آتا ہے پانی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے. یہ آپ کے پاس جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جس کو آپ کہتے ہیں جو کہ زمین کے نیچے پانی پریزنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اب آپ کو سرفیس پہ پریزنٹ ہے. اب آبویسلی ہو سکتا ہے یہ جو کراپ یہاں پر جو آپ کے پاس لیفٹ میں جو پکچر ہے یہ جو کراپ ہے اس کی واٹر ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ پانی اس کو اگر پریزنٹ ہوگا تو obviously وہ فصل خراب ہو جائے گی. اسی طرح واٹر لاگنگ جو ہے اس کے ڈفرینٹ فزیکل، کیمیکل، الیکٹرو کیمیکل اور ڈفرینٹ بایولوجیکل چینجز آتی ہیں اس واٹر لاگنگ کے ایفیکٹ کی وجہ سے. اب فزیکل چینجز میں آپ کے پاس سوائل کمپیکٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جب اگر آپ دیکھیں یعنی یہ اس کی ایک سوائل میں جب پانی بہت زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کی کمپیکشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کو واٹری اس میں obviously اس کی اسٹرکچر چینج ہوتا ہے تو اس کی کمپیکشن کمپیکٹ ہو جاتی ہے سوائل. اسی طرح اس کی ڈینسٹی بڑھ جائے گی، اس کا اسٹرکچر میں اس کے ظاہر سی بات ہے مالیکیولز میں جو اس کا اسٹرکچر ہے اس میں چینجز آئیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں پہ یہ جو ڈی پوائنٹ ہے فزیکل چینجز میں آکسیجن ڈپلیشن، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو اسپیسز جس میں آکسیجن کے مالیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں پر واٹر کیا ہے اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. یعنی جو آکسیجن ہے اس کو چینج کر دیتا ہے واٹر کے مالیکیولز کے ساتھ، تو یہ جو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو اس طرح سے آپ کے پاس جو آکسیجن ڈپلیشن ہے وہ ایک امپورٹنٹ چینج ہے جو کہ واٹر لاگنگ کی وجہ سے آتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس CO2 ایکومولیشن، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے کیونکہ کاربن جو سوائل میں پریزنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آ کر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو مالیکیولز ہیں وہ بہت زیادہ پریزنٹ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈیفیوژن کوفیشینٹ ہے گیسز کا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایزیلی ڈیفیوز آؤٹ نہیں ہو سکتی، وہ اس بہت زیادہ کوانٹٹی میں جو سوائل ہے اس کے اندر وہ موجود ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفیوژن کوفیشینٹ کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو گیسز ہیں وہ آپ کے پاس ان کو ڈسپوز آف انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے، وہ بلکہ آپ کے سوائل میں جو ہے سوائل میں ہی موجود رہیں گے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسی طرح کیمیکل چینجز ہو سکتے ہیں، آئنس ڈفرینٹ، جیسے اگر آپ اس کی ڈفرینٹ آئنس اگر واٹر میں پریزنٹ ہوں گے جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل میں پریزنٹ تھے ٹھیک ہے وہ نیچے ہونے تھے پریزنٹ لیکن وہ اب آپ کے پاس سرفیس میں اوپر پریزنٹ آ جائیں گے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کے گراؤنڈ واٹر ٹیبل میں آپ کو پتا ہے پنجاب میں اور سینک اور لیڈ کا بہت ایشو ہے، تو اگر وہ کسی جگہ پہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تو obviously وہ جو آئنز ہیں جو میٹلز ہیں وہ بھی آئونک فارم میں وہ بھی آپ کے پاس اوپر آ جائیں گی، سرفیس پہ آ جائیں گی. تو یہ کیمیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی. اسی طرح میٹابولائٹ ٹاکسیسٹی بڑھ جائے گی، یعنی اسی طرح کے جو ڈفرینٹ کمپاؤنڈ ہیں وہ آپس میں ریئیکشن کر کے ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے، میٹابولائٹ بنائیں گے، ایک اسٹرکچر ریئیکشن سے بنا دیں گے جیسے کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس سے ٹاکسیسٹی بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو الیکٹرو کیمیکل چینجز ہیں وہ بہت زیادہ اس کی طرف آ سکتے ہیں. اس میں کون کون سے، یعنی سوائل کی پی ایچ میں کمی آئے گی، اس کا جو کنڈکٹنس ہے یعنی جو چارجز الیکٹریسٹی کنڈکٹنس ہے وہ اس میں کمی آئے گی، یعنی وہ ایزیلی اس میں پاس آؤٹ نہیں کرنے دے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ریڈاکس پوٹینشیل ہے، ریڈاکس پوٹینشیل بھی جو ہے آپ کے پاس، یعنی جو اگر آپ یاد ہو کہ آکسیڈیشن اور ہوتے ہیں ریئیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو یعنی ایزیلی جو ریڈاکس کے جو ریئیکشنز ہیں وہ اس میں پرفارم نہیں کیے جا سکتے، نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا جس میں ریڈاکس ریئیکشن انوالو ہوں وہ اب آپ کے پاس یہاں پر پروسیجرز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اسی طرح بایولوجیکل چینجز جس میں ریڈیوس منرلائزیشن ہے، مائکروبیل ایکٹیویٹیز ریڈیوس ہو جائیں گی، اموبلائزیشن ہو جائے گی، یعنی جو آپ کے پاس جو مائکروبز ہیں اس طرح کی ان کی ایموبلائزیشن یعنی ان میں وہ موبائل یا آپ کے پاس موومنٹ ان کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے بایولوجیکل چینجز میں آتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چینجز ہیں جو کہ واٹر لاگنگ کی وجہ سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹرم ہے وہ ہے سوائل سلینٹی کی.
ٹھیک ہے. obviously سوائل میں ایک نیچرل سلینٹی جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے جس طرح لیکن ایک نیچرل لیول سے جب اس کی کوانٹٹی ایکسیڈ کرتی ہے تو جو اب آپ لوگوں کو یہ جو پکچرز نظر آ رہی ہیں تو اس طرح سے جو آپ کے پاس سوائل کے اوپر اس طرح سے آپ کو جو سلینٹی ہے وہ آپ کو ویزیبل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلینٹی ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو آپ کے پاس پانی کے اندر جو ڈیزالو سالٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹوٹل ڈیزالو سالڈس آپ میئر بھی کرتے ہیں واٹر میں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے ٹاکسیسٹی کی لیب تو ابھی آپ کر رہے ہیں تو اسی میں اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی میجر انوائرمنٹ کی لیب اب آپ لوگوں کی 5th سیمسٹر کے بعد سے شروع ہوں گی. تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ اب آپ ٹی ڈی ایس جیسے آپ ٹوٹل ڈیزالو سالڈز واٹر کے جو ہے میئر کرتے ہیں. تو یہ اب آپ لوگوں کے جو ڈیزالو سالڈز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پانی کے اندر اگر ان کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی تو آپ کے پاس اس طرح سے جو آپ کے پاس ویزیبل یہ جو آپ کو پکچرز ہیں اس طرح سے وہ سالٹس کی جو کنسنٹریشن بڑھنے سے یہ ویزیبل ہوں گے. لیکن یہ اس کی کنسنٹریشن ایک اسپیسیفک ہر کوانٹٹی میں پریزنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ لوگ کہیں جو آپ کے ڈیزالو سالڈ ڈرنکنگ واٹر میں ٹھیک ہے وہ 1000 ملی گرام پر لیٹر یعنی 1000 پی پی ایم سے زیادہ بالکل بھی وہ فیوریبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو آپ کی ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ایگریکلچر اسپیشیز ہیں ان کی بھی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہوگی نا کہ اتنے ڈیزالو سالڈز آپ کے پریزنٹ ہوں آپ کے جو واٹر ہے تو پھر وہ آپ کے جو کراپس ہیں اس کے لیے فائدے مند ہے. تو اگر اس کی کوانٹٹی ایک اسپیسیفک لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی کم ہو جائیں گی ان میں کمی آ جائے گی اور اس میں کمی آنے کی وجہ سے کیا ہوگا obviously آپ کی جو فوڈ ہے اس میں اس کو افیکٹ کرے گی وہ. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر یونٹس کی بات کریں تو وہ جو ایگریکلچر کی سوائل کی فارم میں جو ہم یونٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو موسٹلی دیکھتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈیزالو سالڈس ان پارٹس پر 1000. ٹھیک ہے. جیسے پی پی ایم ہوتا ہے پارٹس پر ملین پی پی ایم. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے پارٹس پر 1000. اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ اس کو سم ٹائمز ہم پی ایس یو پریکٹیکل سیلینٹی یونٹس بھی سائنٹسٹ اس کو ایکالوجسٹ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں شو کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ 10 پارٹس پر 1000 یعنی پارٹس پر 1000 کی جب ویلیو 10 ہو جائے گی تو وہ 1% ہوگا. ٹھیک ہے. پرسنٹیج ہوتا ہے وہ 100 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پارٹس پر ملین وہ obviously 1 ملین ہے. پارٹس پر 1000 وہ پر 1000 ہے. ٹھیک ہے. تو 10,000 ہوں گے تو وہ آپ کے پاس مل کے 1% بنا دیں گے. تو یہ پرسنٹیج کے یونٹس اس کے جو ہیں وہ سوائل سیلینٹی کے ہوتے ہیں. تو یہ بیسک ٹرمز ہیں جو ہم نے ابھی دیکھ لی ہیں تاکہ ہم بیسک اب جو بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے ایریاز اس سے افیکٹڈ ہیں اور اس سے کون کون سے کازز اور ایفیکٹس ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو فردر اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اب ہم افیکٹڈ ایریاز جو پاکستان کے اسپیسیفکلی ایریاز افیکٹڈ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے پاکستان کا جو ایریا ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہے. تو اگر obviously پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے تو ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے جو اس کے ایگریکلچر کی ایشوز ہیں وہ اتنے سارٹڈ نہیں ہیں. یعنی اتنی اچھی جو مشینری یا جو ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں ایگریکلچر وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہے. تو اس میں جو ہے یہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ان ویلیوز کو دیکھیں جو کہ بول کی گئی ہیں تو اس میں جو سیکنڈ بلیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی according to an estimate 50% of irrigated lands have been affected by water logging and salinity. یعنی پاکستان میں جو جتنی بھی ٹوٹل اریگیٹڈ ٹوٹل لینڈ کی بات نہیں ہو رہی. لینڈ میں تو ایک اریگیٹڈ اور نان اریگیٹڈ لینڈ ہوگی یعنی جس کو آپ اپنی فصلیں اگانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور جن کو نہیں یوز کر سکتے. تو اس میں سے جس کو آپ اریگیٹڈ لینڈ یعنی اریگیٹڈ لینڈ جو پریزنٹ ہے اس میں سے 50% جو اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی سے وہ افیکٹڈ ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے obviously وہ اس سے افیکٹڈ ہے تو آپ کی جو کراپس ہیں اس کی جو ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں کمی آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا while 30 lakh acres of land have become uncultivable جس کو آپ کلٹیویٹ ہی نہیں کر سکتے اس پہ آپ اپنی جو یعنی وہ تو آپ کو پرسنٹیج میں بتا رہی ہے نا 50% ہے. تو اس کو اگر آپ بات کریں کہ وہ افیکٹڈ تو ہے لیکن اس میں سے جو 30 lakh acres of land ہے ٹھیک ہے اس کو اس میں اب آپ اس میں کچھ بھی اگا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس پرابلم کو کنٹرول نہیں کر لیتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ بات کریں ایئر وائز تو اگر یعنی ایئرلی یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی افیکٹ ہو گئی ہے تو اب فردر اس میں کوئی انکریز یا ڈکریز نہیں آ رہا.
ایئرلی بیسس پر بھی جو آپ کی جو لینڈ ہے 1 لاکھ ایکڑ لینڈ، یعنی اس میں اضافہ ہوتا تھا. 30 لاکھ تو ابھی تک جو ہے وہ افیکٹ ہو چکی ہے. تو اگر آپ جیسے اگر آپ بات کریں 2021 کے آخر میں یہ 31 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 22 کیا 32 لاکھ، یعنی ایئرلی اگر ایک ایوریج ویلیو کی بات کریں تو 1 لاکھ ایکڑ آف لینڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہو ہے. ٹھیک ہے، تو obviously وہ یعنی آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ابھی جتنی بھی ہے ایگریکلچر کی وہ ایئرلی اب اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر آپ اسپیسیفکلی پنجاب کی بات کریں، کیونکہ پنجاب آپ کے پاس زیادہ آپ کے پاس کور کرتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس ایوری ایئر جو 70,000 ایکرز آف لینڈ ہے وہ یعنی آپ کی 1 لاکھ آف ایکڑ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پورے پاکستان میں، تو اس 1 لاکھ میں سے جو 70,000 ایکڑ آف لینڈ ہے وہ تو صرف پنجاب کی، یعنی مور دین 50%، 70% جو آپ کے پاس جو لینڈ ہے وہ پنجاب کی اوور آل جو پاکستان کی ہے وہ 1 لاکھ ہے. ٹھیک ہے، تو 70,000 تو اس کا وہ 70% بنا، یعنی ایئرلی جو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی سے افیکٹ ہو رہی ہے اس کا جو 70% ہے وہی صرف پنجاب میں پایا جاتا ہے. کیونکہ پنجاب میں جو آپ کی لینڈ ہے وہ زیادہ فرٹائل ہے، زیادہ اریگیٹڈ لینڈ آپ کے پاس پنجاب میں موجود ہے، تو obviously جو ایریا افیکٹ ہوگا وہ بھی زیادہ پنجاب کا ایریا ہی افیکٹ ہوگا. اگر آپ اسے سٹی وائز دیکھیں تو زیادہ تر جو اوبیسلی انڈس بیسن ہے، پنجاب جو ہے وہ انڈس ریور اس میں آتے ہیں. تو اس میں اب آپ کے پاس جو ایریاز ہیں وہ گوجرانوالا، شیخو پورہ، فیصل آباد، شاہپور، جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ اور خیر پور، یعنی یہ اس طرح کے ایریاز ہیں جن میں زیادہ آپ کے پاس واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کے ایشوز ہیں. اس میں تو واٹر لاگنگ کے اتنا ایشو ہے فیصل آباد میں اگر ہوں، کیونکہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس فیصل آباد کا رہا ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس جو ہے اگر آپ پانی بھی وہاں کا پیے، کیونکہ گراؤنڈ واٹر وہاں کا بہت سیلائن ہے، سیلائن یعنی اس میں ٹی ڈی ایس ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹ بہت زیادہ ہیں، تو وہ پانی آپ کو نمکین وہاں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. سیلینٹی کیونکہ وہاں پر ایشوز بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ اس طرح سے جو ہے اس کو یوز کرنا جو ہے وہ بہت آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ ایڈورس افیکٹ جو ہے وہ کاز کرے گا. تو آپ لوگوں کا بھی کوئی فیصل آباد کہیں اس طرح کی شہر سے ہو تو وہ پینے کے لیے اگر کوئی پانی اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ویلیو جو اس سے ایکسیڈ کرے گا تو آپ کو نمکین لگتا ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر کے لیے بھی وہ جو پانی آپ کے پاس جو گراؤنڈ واٹر ہے، جب وہ واٹر لوگ ہوگا اس میں سیلینٹی نمکیات بڑھ جائیں گے تو obviously وہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ کے لیے بھی وہ فیزیبل نہیں ہوگا. اب ہم نے ایریاز دیکھ لی ہیں کہ یہ پاکستان کے جو ایریاز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو واٹر لاگنگ یا سیلینٹی ہے ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے واٹر لاگنگ کے کازز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ کریٹ ہوئے. تو فرسٹ جو ہمارے پاس کاز ہے وہ سیپیج آف واٹر فرام کینال سسٹم. obviously آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی کینال جو ہے سسٹم بہت زیادہ ریور موجود ہے، کینال موجود ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بڑا جو فیکٹر ہے جو واٹر لاگنگ کا، وہ اس کی وجہ ایک کینال واٹر سسٹم سے سیپیج ہے. 40 to 50% جو آپ کے پاس واٹر جو کینال سے سیپ کر جاتا ہے. سیپ کیسے کرتا ہے؟ یعنی جو کینال جو سرفیس ہوتی ہے کینال کی جو بیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بیڈ اگر سالڈ نہیں ہوتا، وہ نیچے پانی پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس نیچے وہ سیپ کر جاتا ہے پانی. ٹھیک ہے، اس کی بیسیکلی آپ کے پاس اس کو کورنگ بھی کی جاتی ہے تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن سیپیج پھر بھی آپ کے پاس ہوتی ہے اور کورنگ بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں کی جاتی. تو سیپیج آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ گراؤنڈ سیپ کر کے سوائل میں نیچے وہ جاتا رہتا ہے بیڈ میں. تو آپ کے پاس جو نیچے گراؤنڈ واٹر پریزنٹ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو اگر وہ 40 to 50 میٹرز ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں تو وہ سیپ کر کے آپ کے پاس 20 to 25 میٹرز جو ہے وہ اس کی یعنی ویلیو جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. یعنی گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، کلوز ٹو سرفیس آ جاتا ہے. تو اس کے بعد اتنا زیادہ اوبویسلی جب واٹر ٹیبل رائز کر جائے گا تو آپ کے پاس جو پلانٹس کی روٹ ہیں، جو سوائل ہیں، وہ اس کی کلوز آ جائے گا تو اوبویسلی جو ایگریکلچر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی اس سے. اس کے علاوہ سیپیج جو آپ کے پاس کینال سسٹم کے علاوہ جو ایک اور فیکٹر ہے وہ آپ کے پاس پور سرفیس رن آف ہے اور سلو ڈرینیج ہے. یعنی اگر آپ کے پاس بارش ہوتی ہے یا فلڈز آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا ایشو ہے کہ رن آف اتنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس جو ہے وہ پانی کافی دیر تک سڑکوں پہ، روڈز پہ آپ کے پاس کھڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرینیج کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈرین پانی جو ہے وہ اتنی اچھی طرح نہیں ہوتا.
اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس وہ جو پانی جب زیادہ دیر تک آپ کے پاس سوائل میں آپ کے پاس کھڑا رہتا ہے تو وہ سیپ کر جاتا ہے آپ کے پاس آپ کی سوائل میں. تو obviously جب بھی پانی آپ کے پاس سیپ کرے گا تو وہ آپ کے پاس گراؤنڈ واٹر ٹیبل کی جو ویلیوز ہے اس کو انکریز کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو ڈسٹینس ہے فرام سرفیس ٹو گراؤنڈ واٹر ٹیبل وہ کم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو obviously اس کو آپ یہ واٹر لاگنگ کی ایک یہ بھی ریزن ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پاس فلو ڈرینیج, آپ کے پاس سرفیس رن آف اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کے پاس جو سیپیج کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے واٹر کی. انٹرپشن آف سرفیس رن آف, یعنی اگر آپ کے پاس جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں, ہاؤسنگ کالونیز, یعنی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اور اربنائزیشن ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی جو آپ کے پاس رن آف میں جو ہو بھی رہا ہے سرفیس رن آف اس میں انٹرپشن آتی ہے. تو وہی وجہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آبویسلی جو آپ کے پاس واٹر ٹیبل جو آپ کے انکریز کرتا ہے وہ سیپیج کی وجہ سے ہی کرتا ہے. لیکن وہ سیپیج جو ہوتی ہے وہ یعنی آپ کے پاس ایک ہم نے دیکھا کہ کینال واٹر کی وجہ سے اس میں سے سیپ ہو سکتا ہے. سیکنڈ پھر آپ کے پاس سلو ڈرینیج کی وجہ سے. دوسرا پھر جو سرفیس رن آف میں انٹرپشن آتی ہے ڈیو ٹو ڈیولپمنٹ ہاؤسنگ کالونیز اور اس طرح کی جو بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کی گئی ہیں, جو بھی بلڈنگس بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی جو سرفیس رن آف ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس میں انٹرپشن آئے گی اور آپ کے پاس جو سیپیج ہے وہ بڑھے گی, تو واٹر لاگنگ جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ فلڈ کی بھی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو جائیں, سیلاب آ جائیں, آپ کے ریورز واٹر جو ہے ان میں پانی جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس سے فلڈز آئیں گے, تو obviously وہ بھی آپ کے پاس جو جتنے بھی پلین ایریاز ہیں ان میں وہ اسپریڈ ہوں گے. تو وہ بھی کیونکہ یہ ڈرینیج سسٹم اناپروپریٹ ہے تو جس کی وجہ سے سوائل میں پرکولیٹ اس میں سیپ کرے گا, اس کو سوائل جو ہے ابزارب کر لیتی ہے پانی کو اور واٹر لاگنگ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. یعنی آپ کے پاس جو یہ سب ایشوز ہیں بیسیکلی انٹر کنیکٹڈ ہی ہیں. یعنی فلڈز کی وجہ سے اگر ڈرینیج سسٹم ہی ٹھیک ہو تو پھر آپ کے پاس جو واٹر لاگنگ نہیں ہوگی. تو یہ ڈرینیج کا جو سسٹم ہے اور ریزن ہے اور جو فلڈ ہے, یعنی یہ سب جو ہے آپ کے پاس ریزن جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے, انٹر لنکڈ ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس کچھ سلینٹی کے بھی کازز ہیں, جس میں آپ کے پاس سب سے پہلا جو ہے پور لیچنگ آف سالٹس. یعنی آپ کے پاس جو اگر راکس اور جو منرلز ہیں جب ان کی ڈفرینٹ ویدرنگ یعنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹی سے جب ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو جو ان میں پریزنٹ راکس اور منرلس میں جو سالٹس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ جب رین فال کے ساتھ یا فلڈس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو سوائل ہے اس میں جب وہ پانی آتا ہے, جب ظاہر سی بات ہے بارش ہوگی یا آپ کے پاس جو فلڈز آ رہے ہیں تو اس کے اندر جو سالٹس پریزنٹ ہوتے ہیں تو جب وہ اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں سالٹس اس کے ساتھ اس پانی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کے ایگریکلچر لینڈ کی طرف آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس جو اس میں جو ایگریکلچر لینڈ میں وہ پھر اس کی روٹ میں اس کے کراپ زون میں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو سیلینٹی ہے اس کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں اور سیلینٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو اریگیشن واٹر ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک سورس ہے سیلینٹی کا. وہ کس طرح سے ہمارے پاس ہے, کیونکہ ریور واٹر میں ویسے تو ہمارے پاس پاکستان میں اتنی زیادہ کنسنٹریشن سالٹ کی نہیں ہوتی, اس میں لو ہے, لیکن اگر پھر بھی سگنیفیکینٹ اس میں سالٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اگر ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ پور ہو تو آپ کے پاس جب سوائل میں جب آپ اس کو زیادہ اگر آپ کے پاس پانی جو آپ کینال واٹر سے جو اریگیشن کے لیے آپ پانی لیتے ہیں اگر اس میں بہت زیادہ سالٹس پریزنٹ ہو تو بھی آپ کے پاس جو سیلینٹی جو ہے وہ اریگیشن میں آپ کے پاس کاز کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی یہ لنک ہے ریلیٹڈ ٹو اریگیشن واٹر سے, یعنی جو کینال واٹر سے آپ کینال سے آپ اریگیشن کے لیے پانی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اگر اس کینال واٹر میں سالٹ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے آپ کی ریکوائرڈ ویلیو سے تو وہ بھی سیلینٹی کاز کرے گی. اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر میں بھی آپ کے پاس سالٹس پریزنٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ کی واٹر لاگنگ ہوتی ہے اور سرفیس پہ آپ کے پاس گراؤنڈ واٹر آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ڈیزالوڈ سالڈز ہوتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس سرفیس پہ آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے پاس سیلینٹی کوز کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیلینٹی کے ہمارے پاس فیکٹر ہیں, جس میں سی واٹر سے اگر کوئی پانی مکس ہو آپ کے پاس اور سیویج واٹر یا اس طرح کی ویجیٹیشن جو کہ سالٹ آپ کو پرووائڈ کرنا ہے جن کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ, تو آپ اس طرح کا واٹر, لیکن اس میں بھی اگر زیادہ ہوگا
تو یہ اس طرح سے یعنی تو یہ ادر فیکٹرز ہیں جو کہ یہ اتنے امپورٹنٹ فیکٹرز نہیں ہیں جو باقی ہم نے 3 پڑھے ہیں. یعنی زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے سیلینٹی کاز کرنے میں. اس کے علاوہ ہم جو نیکسٹ لاسٹ جو ہمارا اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ایفیکٹس اس سے کیا ہو رہے ہیں آپ کے پاس. obviously سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے اس سے وہ فارمرز کو ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو واٹر لاگنگ سیلینٹی سے جو لینڈ ہے وہ ہمارے پاس جب وہ انکلٹیویبل لینڈ میں ایریا میں کنورٹ ہو جائے گا تو جو آپ کے پاس فارمرز کی انکم ہے اس میں کمی آئے گی. اور جب وہ اس لینڈ کو جو ہے کلٹیویٹ نہیں کر پائیں گے تو obviously وہ اس لینڈ کو کرتے ہیں وہ اس لینڈ کو بیچ دیں گے. ٹھیک ہے, ایسے فارمرز کو جو اچھے فارمرز ہیں وہ اس کو پرچیز کریں گے تو وہ ریڈیوس پرائسز پہ جو ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا جب آپ فارمرز جو ہیں جو اسمال فارمرز ہیں وہ اپنی لینڈ کو جو کہ انکلٹیویبل لینڈ میں کنورٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی اس کو ریڈیوس پرائسز پہ اس کو وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی انکم ان کی جو فارمرز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور جو دوسرا جو فارمر جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور جو اچھی سوشل پوزیشن میں ہوتے ہیں فائنینشیل پولیٹیکل پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس لینڈ کو جو ہے اس کو بہتر کر کے تو وہ جو ہے وہ جو انکوالٹی جو ہم ادھر جو ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں بات کی انکریزنگ رورل انکوالٹیز تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس جو اسمال فارمرز ہیں کیونکہ وہ اپنی لینڈ کو پھر وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں. اور جو دوسرے ہیں جو تھوڑے جو اچھی پوزیشن میں سوشل پوزیشن میں اور فائنینشیل پوزیشن میں ہوتے ہیں فارمرز وہ جو ہیں وہ تو ان کی اچھی پوزیشن میں ان کی مزید بڑھ جاتی ہے. لیکن جو اسمال فارمرز ہیں وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کے ایشوز کو وہ کچھ کر نہیں سکتے اپنی لینڈ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے علاوہ پلانٹس اوبیسلی افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سوائل پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کو جو آکسیجن ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی کیونکہ اس میں جو واٹر لاگنگ ہے اس کی وجہ سے واٹر کے جو مالیکیولز ہیں وہ سوائل میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ آکسیجن جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی جو وہ فلفل نہیں ہوتی پلانٹس کے لیے. اچھا, یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ نے کہا ہے کہ یہ واٹر لاگنگ اس لینڈ کو ہم کہیں گے جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اپنی کراپ جو ہے جس کی واٹر ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس لینڈ اس اسپیشی کے لیے جو پلانٹ کی آپ نے کلٹیویٹ کے کر رہے ہیں جس کو آپ نے اریگیشن کے لیے اریگیٹ کر رہے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ سفیشینٹ ہو وہ واٹر لاگ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایسی اگر کوئی آپ نے کراپ جو ہے اگائی ہوئی ہے اس کو گرو کروا رہے ہیں جس کی واٹر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی واٹر ٹیبل جب ایکسٹینڈ کرتا ہے اور اوپر آپ کو سرفیس پہ نظر آئے گا واٹر لاگنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ واٹر لاگنگ کہلائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح کی جو اگر آپ کی جو کراپ ہے جس کی ریکوائرمنٹ اگر تو زیادہ ہے پانی کی تو تب ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپینڈ واٹر لاگنگ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کی فلفل کر رہا ہے یعنی اس کی واٹر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہا ہے. لیکن جو لینڈز جن کی واٹر ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے ان کراپس کی تو اس کے لیے وہ پھر واٹر لاگنگ میں آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. تو اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ واٹر ٹیبل جو ہے اس کی سرفیس کے اس کو کلاسیفائی کرنا ہے کہ واٹر لاگنگ ہے یا نہیں وہ پرپس جو ہے جو یعنی جو جس طرح کی کراپ آپ گرو کروا رہے ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پلانٹ پر اس کے علاوہ اوبیسلی آپ کے پاس جو فوڈ ہے واٹر لاگنگ جو ہے سیلینٹی اس میں بھی افیکٹ کرتا ہے. اوبیسلی جب آپ کے پاس ایگریکلچر جو کراپس ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو فوڈ شارٹیج ہوگی اور جس کی وجہ سے اوبیسلی آپ کو جو ہے وہ اگر فوڈ شارٹیج کو اس طرح کی کراپ کی ہو گئی ہے تو آپ کو امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. تو امپورٹ کرنے کی وجہ سے اوبیسلی وہ آپ کی اکانومی جو ہے آپ کی کنٹری کی نیشن کی اس کو وہ افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے واٹر
کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. وہ کیسے کہ اوبیسلی گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو واٹر پولیوشن کریٹ کر رہا ہے, اور سیلینٹی بھی ہوگی تو اوبیسلی وہ بھی واٹر پولیوشن کریٹ کرے. تو یہ جو دو امپورٹنٹ مینیسز ہیں, مینیسز کہتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی تھنگ یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو کہ ڈیمیج کر رہی ہو, ٹھیک ہے, تو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کاز کر رہی ہے, تو یہ ہارمفل ایکٹیویٹی ہے. تو اس لیے آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جو مینیسز ہیں, یہ دو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی یہ جو دو ہارمفل ایکٹیویٹیز ہیں, یہ جو ہے انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں اور واٹر لاگنگ سیلینٹی کاز کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے واٹر پولیوشن ہو رہی ہے. کیونکہ اس میں سالٹ کی جب کنسنٹریشن آپ کے پاس زیادہ ہوگی تو obviously وہ آپ کے پاس جو ہے وہ واٹر پولیوشن کریٹ کرے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس obviously جو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہے, وہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن مینز ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. یعنی مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے, روڈز ہیں, اس میں obviously جب بہت زیادہ اس کو بھی جو اس کی کنسٹرکشن ہے اس کو ڈیمیج کرے گی, ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی ڈیٹیوریٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, بریک ڈاؤن جیسے اگر آپ دیکھیں وہ ان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی روڈز کی بھی جو اگر ایکٹیویٹی یعنی ان کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بھی یہ افیکٹ کر سکتی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو آپ روڈز یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ان میں obviously جب واٹر ٹیبل اتنا زیادہ ہوگا تو ان میں اگر آپ دیکھیں وہ بریکیج ہوتی ہے, اکثر دراڑ بھی آ جاتی ہیں روڈز میں, بنیائی بھی ہوتی ہیں. تو وہ نہیں, کیونکہ سالٹ کی اور واٹر لاگنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس روڈز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. سو اس کا جو ایک مزید ایک اس لیکچر کا پارٹ ہے وہ ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اسائنمنٹ ہے اس کی, کہ اس کا اس کو میں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا. تو وہ کیا ہے کہ کنٹرول میئرز جو ہیں ہم اس کو کس طرح سے اس کے لیے لے سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں نے جو ہے سرچ کر کے فار واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی, یہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے, ہوم ٹاسک یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے کنٹرول میئرز واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کو جو ہے ہم کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ کازز اور افیکٹ اور ہم نے افیکٹڈ ایریاز تو دیکھیں ان سے کون سے, تو اس کے کنٹرول میئرز ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ آپ نے چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ آپ ہی لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ سرچ کریں کہ کس طرح سے ہم ان دو ایکٹیویٹیز کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں, تاکہ جو ہماری ایگریکلچر جو لینڈ ہے, اریگیٹڈ لینڈ ہے, ہم اس کو جو ہے افیکٹ ہمارا نہ ہو, ٹھیک ہے. تو جو پلانٹس یا اینیملز یا ڈفرنٹ ڈفرنٹ جو کراپس سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. جی, تو آج کا لیکچر جو ہے ہمارا یہیں تک ہے. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ 1 by 1 کر سکتے ہیں. میم یہ کب تک سبمٹ کروانی ہے سر؟ چھوٹی سی آپ لوگوں نے بنانی ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے فرائیڈے تک سبمٹ کروا دیں. ایل ایم ایس پر آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہوگی, میں نے ابھی جنریٹ نہیں کی, میں جنریٹ کر دوں گی. تو یہ آپ لوگ فرائیڈے تک جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں. تھرسڈے کو آپ لوگوں کا نیکسٹ لیکچر ہوتا ہے نا, تو آپ لوگ فرائیڈے کو جو ہے وہ اس کو فرائیڈے تک اپلوڈ کر دیں. میم جیسے آپ زیادہ نے لینتھی جی جی میم جیسے آپ نے کورسز کے پوائنٹ بنائے ہیں ایسے ہی بنانے ہیں؟ ہاں جی, اسی طرح کہ آپ کس طرح سے اس کو کر سکتی ہیں 1 by 1 آپ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی, ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھیں گے تو کافی آپ لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ ڈیٹا مل جائے گا, ٹھیک ہے. جی, اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا؟ تو اس میں جو ہے آپ لوگوں نے ایڈوانس جو میئرز ہیں یا میتھڈز ہیں ان کی طرف بھی جائیں کہ ہم کوئی ایڈوانس میتھڈ جو ہے اس کے آئے ہوں واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان کی طرف بھی جائیں کہ ہم اپنی کس طرح کہ ہم اپنی کوئی کراپ ہے, اگر ہماری جو واٹر لینڈ جو ہے وہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی سے افیکٹڈ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے جو ہے پھر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو آپ میئرز ہیں, کنٹرول میئرز جو ہیں ان کے طرف جو ہے ان کو آپ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو پورے لیکچر میں سے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ اپنے کوشچن 1 by 1 کر سکتے ہیں.
اور ساتھ میں نے چیٹ باکس بھی اوپن کر دیا، آپ لوگ چیٹ باکس میں اپنے اٹینڈنس کے میسیجز بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ میم ہمارے میٹس کب سے ہیں؟ ابھی تو کوئی انفارمیشن اس طرح کی شیئر نہیں کی گئی، ہو سکتا ہے ابھی کوئی آفیشیل تو نہیں ہے کوئی انفارمیشن آئی، لیکن ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک سے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جو 8 ویکس ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یہ اب آپ لوگوں کا 9th ویک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس ویک میں جو ہے اناؤنس کر دیں، تو نیکسٹ ویک میں چانسز ہیں، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، آفیشیل نہیں ہے، تو اب نیکسٹ آپ لوگ اپنی تیاری اسٹارٹ کر دیں۔ نیکسٹ ویک سے چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کے منڈے سے پیپرز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی کوئی پالیسی بھی اناؤنس نہیں کی، HEC نے بھی کوئی اس طرح کی ابھی نہیں، تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں اور کیا کب لیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اٹینڈنس کے میسیجز بھی سینڈ کر دیے، تو آپ لوگ سیشن لیو کر سکتے ہیں۔